نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سورہ فاتحہ الحمدللہ کل ہم نے اس کی پہلی دو آیات جو ہے پڑھ لی تھی، اس کا ترجمہ اور اس کا تلفظ. تو آج جو ہے ہم نے اس سے اگلی دو آیات مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے پہلی جو دو آیات ہیں تو اس کے متعلق جو ہے حروف کو جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا ذرا دہرائیں گے. الحمد، یہاں جو ہے نا شروع میں جو ہے نا حمزہ ہے، اس کو الف نہیں کہنا. الحمد یہاں حمزہ ہے. حمزہ جو ہے نا بعض دفعہ الف کی شکل میں آتا ہے، کبھی عین کی شکل میں آتا ہے، کبھی واو کبھی یا. تو اصل میں اس کی آواز ہے الحمد. حمزہ جو ہے نا کدھر سے ادا ہوتا ہے؟ گلے کے آخر سے. آ ای او، یہ آواز جو ہے گلے کے آخر سے ہے. لام جو ہے، لام نون را، ان کا ایک ہی مخرج جو ہے نا آسانی کے لیے جو ہے نا آپ نے سمجھنا ہے کہ زبان کا کنارہ اور سامنے والے جو ہے اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، یہاں سے ان حروف کو ادا کرنا ہے. ان کو حروف طرفیہ کہتے ہیں، ذلقیہ بھی کہتے ہیں. تو یہ ان کا مخرج ہے. تو اس میں نو کی زبان بھی ساتھ شامل ہے اور زبان کا کنارہ. ہا جو ہے گلے کے درمیان سے ادا کرنی ہے، وسط حلق یعنی گلے کا درمیان جو ہے یہاں سے آپ نے ہا کو ادا کرنا ہے. الحمد. دال کا مخرج جو ہے زبان کی نوک اور سامنے والے اوپر کے دو دانت جو ہیں ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں. تو ان سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی، ان کی جڑ کے ساتھ. زبان کی نوک جو ہے سامنے والے اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگے گی دال میں. الحمد للہ. لام کا مخرج جو ہے نا اس کے متعلق بات ہو گئی ہے، حروف طرفیہ ہے. اور ہا جو ہے یہ بھی گلے کے آخر سے ادا ہوتی ہے. را کا مخرج بھی وہی ہے جو لام کا ہے، یعنی زبان کا کنارہ اور سامنے والے اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. با جو ہے دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے، دونوں ہونٹوں کا تری والا جو حصہ ہے یہ آپس میں ملائیں گے تو با ادا ہوگی. اور عین جو ہے گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. تو باقی نون کے متعلق بھی ہم نے پڑھ لیا. لام نون را کا ایک ہی مخرج ہے. الرحمن الرحیم. لام نون را کا تو ہو گیا ہے. تو ہا کا جو ہے مخرج جو ہے وہ بھی گلے کا درمیان ہی ہے. جو عین کا مخرج ہے وہ ہا کا بھی وہی مخرج ہے. عین اور ہا گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. الرحمن الرحیم، ہا کا مخرج گلے کے درمیان ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، مالک ہے بدلے کے دن کا. اس سے پہلے جو ہے نا ترجمہ اس کا ہم نے کر لیا تھا. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، مالک ہے بدلے کے دن کا.
مالکی یہاں جو ہے میم ہے پھر الف ہے، مالکی لام اور کاف، میم کا مخرج بھی دونوں ہونٹ ہیں، لیکن دونوں ہونٹوں کا جو خشکی والا حصہ ہے اس کو آپس میں ملائیں گے میم میں، اور اس کے بعد مالکی، میم کے بعد الف ہے، الف کا مخرج جو ہے جوف دہن ہے، یعنی منہ کا جو اندر کا خالی حصہ ہے، یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف واو یا، ان کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں، حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ حروف مدہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں مد ہوتا ہے، جس طرح ہم یہاں پڑھیں گے مالکی، یہاں کھینچیں گے مد کریں گے ایک الف کی مقدار کے برابر، یعنی جس طرح کھلی انگلی کو آہستہ سے بند کر لینا یا بند انگلی کو آہستہ سے کھول لینا، تقریباً اتنا ٹائم لگتا ہے۔ لام کا مخرج زبان کا کنارہ اور سامنے والے اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، اور کاف کا مخرج جو ہے زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر، اور یا کا مخرج جو ہے وہ زبان کا درمیان اور اوپر کے تالو سے اس کو ادا کرنا ہے۔ واؤ کا مخرج جو ہے دونوں ہونٹوں کو ناتمام گول کرنا، یعنی دونوں ہونٹ واؤ میں اس طرح گول ہوں گے کہ کنارے تو آپس میں ملے ہوں گے لیکن درمیان سے ایک غنچہ سا بن جائے گا، تو اس طرح گول کریں گے، یوم الدین، یو مالکی یوم الدین، تو دین یہاں جو ہے یا مدہ بھی ہے، تو دال کا مخرج جو ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیا، یعنی سامنے والے اوپر کے 2 دانت جو ہے ان کی جڑ کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی۔ مالکی یوم الدین، تو میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ، اور دال کا مخرج زبان کی نوک اور سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے۔ پھر آگے یا مدہ ہے، دین، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو کھینچنا ہوتا ہے، کتنا کھینچنا ہے؟ 1 الف کی مقدار کے برابر، اور یہ یا جو ہے جو مدہ ہے اس کا مخرج جوف دہن ہے، ایک تو یا متحرک ہے اور یا لین جو ہے اس کا مخرج تو زبان کا درمیان اور اوپر کا تالو ہے، یہاں جو یا ہے یا مدہ مراد ہے جس کو ہم نے کھینچنا ہے، تو اس کا مخرج جوف دہن ہے، اور ویسے جو یا ادا ہوتی ہے حرکت کے طور پہ تو اس کا مخرج جو ہے زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو سے ہے۔ نون کا مخرج جو ہے لام نون را کا ایک ہی ہے، زبان کا کنارہ اور سامنے والے اوپر کے دانتوں کے مسوڑ سے۔ تو یہ حروف کی ادائیگی کے متعلق تھا کہ کہاں سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے، اور معنی اس کا مالکی مالک ہے، یوم الدین روز جزا کا، بدلے کے دن کا۔ آگے پھر اگلی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ صرف ہم نے جو ہے بندگی جو کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، تو اس میں ملاوٹ نہیں کرنی، بلکہ خالص جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے نا ہم نے عبادت کرنی ہے، اور مدد اگر ہم نے مانگنی ہے تو مدد میں جو ہے نا ملاوٹ بھی نہیں کرنی، یعنی کسی اور کو بھی کسی چیز میں جو ہے نا ہم نے شریک نہیں کرنا، کسی معاملے میں کسی اور کو نہیں پکارنا، بلکہ مدد مانگنے میں بھی صرف اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ نماز کے اندر ہم اقرار کرتے ہیں۔
ایاک، یا کے اوپر شد ہے، تو یہ ساتوں قرآن نے جو ہے نا یہاں ایاک ہی پڑھا ہے، ایاک، اس کو ایاک نہیں پڑھنا، شد ہے اس کے اوپر، تو شد والے حرف میں تھوڑی سختی آتی ہے، ایاک ایاک، ایاک نہیں پڑھنا، ایاک۔ تو یہاں بھی حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج گلے کا آخر ہے، اور یا کا مخرج زبان کا درمیان اور اوپر کے تعلق سے، اور الف کا مخرج جوف دہن ہے، یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، یعنی واو مدہ، الف مدہ، ایاک۔ یا کو ہم کھینچیں گے، ساتھ الف پڑھا جائے گا، اگر نہیں کھینچیں گے تو الف ختم ہو جائے گا، ایاک۔ کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور اوپر کے تعلق سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر، نعبد، نون کا مخرج ہم نے پڑھ لیا ہے، لام نون را کا حروف طرفیہ ہے، اور عین کا مخرج بھی پڑھ لیا ہے کہ زبان گلے کے درمیان سے، اور دال کا مخرج بھی پڑھ لیا ہم نے کہ زبان کی نوک اور سامنے والے اوپر کے دانتوں کی جڑ سے۔ آگے پھر وَإِيَّاكَ، واو میں ہونٹ گول کرنے ہیں، نہ تمام گول کرنے ہیں، اور یا کا بھی آپ نے پڑھ لیا کہ زبان کا درمیان اور اوپر کے تعلق سے، الف کا مخرج جوف دہن، نستعین، عین کا مخرج گلے کے درمیان، اور یہاں بھی یا مدہ ہے، نستعین نستعین، ایک الف کے مقدار کے برابر آپ نے جو ہے نا اس کو کھینچنا ہے، مد کرنا ہے۔ تو آج کے سبق میں جو ہے نا مالکی، ملکی بھی جو ہے نا قرات کے اندر آیا ہے، تو یہاں لکھنے میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ میم لام کاف جو ہے اکٹھے لکھے جائیں گے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہوگا۔ رسم الخط کو جو ہے نا دیکھا جاتا ہے تو پھر ملکی بھی پڑھا جاتا ہے اور مالکی بھی پڑھا جاتا ہے، اور اگر صرف الف کے ساتھ لکھا جاتا تو پھر وہ فرق جو ہے نا الگ ہو جاتا۔ تو اس کو ملکی بھی پڑھتے ہیں قراتوں میں، اور مالکی بھی ہے۔ تو آپ نے یہاں مالکی پڑھنا ہے، مالکی، میم کو کھینچنا ہے، الف مدہ کرنا ہے، یہاں کھڑا زبر پڑھنا ہے آپ نے، اور یو یہاں جو ہے نا واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو واو لین کہتے ہیں، اس کو نرمی کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے، یوم الدین، پھر آگے یا مدہ ہے، مالکی یوم الدین، ایاک۔ تو یہاں جو ہے نا آپ نے بس یہ خیال کرنا ہے شد کا، ایاک نعبد، دال کے اوپر پیش ہے، تو پیش نے جو ہے پیش میں آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ واو اور پیش میں جو ہے آپ نے ہونٹ گول کرنے ہیں۔ پیش جو ہے یہ آدھا واو ہے، آدھے واو کی آواز ہے، تو آپ نے آدھے واو کی آواز یعنی اس میں بھی آپ نے ہونٹ گول کرنے ہوں گے، نعبد، بس کھینچنا نہیں، صرف ہے کہ معروف طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے، مجہول سے آپ نے بچنا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو یہاں جو غلطیاں ہیں وہ نستعین نہیں پڑھنا، عین کو حمزہ سے چینج نہیں کرنا، ایک تو غلطی جو اس میں جس کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے وہ عام طور پہ ایا کا پڑھتے ہیں، تو ایا کا نہیں پڑھنا، ایا کا پڑھنا ہے، یہ غلطی جو ہے نا آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ غلطی نہ ہو جائے۔ اور دوسرا نعبد پڑھتے ہیں تو نعبد نہیں پڑھنا، وہ تو حمزہ ہو گیا، نعبد عین کی آواز آپ نے نکالنی ہے، اور اس طرح پھر اگلا لفظ وَإِيَّاكَ پڑھنا ہے، وَإِيَّاكَ نہیں پڑھنا، وَإِيَّاكَ
نستعین نستعین، عین کی آواز نکالنی ہے، نستعین نہیں پڑھنا، این پڑھیں گے تو پھر حمزہ ہو جائے گا، حرف چینج ہو جائے گا، نستعین پڑھنا ہے، عین کی آواز گلے کے درمیان سے نکالنی ہے۔ تو یہ مختصر جو ہے اس کے ان دو آیات کے متعلق جو ہے نا آج کا ہمارا سبق تھا، تو باقی انشاءاللہ کل جو ہے پڑھیں گے آگے۔ تو اسی طرح اس میں جو تلفظ کی غلطی آتی ہے اس کی نشاندہی کی جائے گی، اور مختصر جو ہے نا اس کا لفظی ترجمہ جو ہے اس کا مطلب مفہوم جو ہے نا واضح کرنا مقصود ہوگا۔ تو باقی تفسیر وغیرہ جو ہے نا وہ لمبا چوڑا کام ہے، تو اس کی طرف جو ہے نا ہم نے نہیں جانا، صرف یہ کہ ضروری جو بیسک ہے، جو بنیاد ہے، اس کی طرف جو ہے نا ہم نے جانا ہے کہ وہ بنیاد ٹھیک ہو جائے تو باقی انشاءاللہ آگے جو ہے نا پھر معاملہ جو ہے نا انشاءاللہ آسان رہے گا۔ تو اسی طرح جو ہے نا جو ضروری باتیں ہوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ والسلام۔